نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا وساء سبيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان او كما قال صلى الله عليه وسلم صدق اللہ ورسولہ النبی الامی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین و ناظرین، اب پاکستان کے اندر یوٹیوب پر ایک ایسا شو لانچ کیا جا رہا ہے اور اس کے لانچ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جس کے اندر بے حیائی ہی بے حیائی ہے، جس کے اندر مرد و زن کا اختلاط ہے اور ان کا آپس کے اندر رومانس اور اسی طرح ڈیٹنگ کلچر کو گویا کہ پروموٹ کیا جا رہا ہے، تو جو اس کو دیکھے گا اس کا ذہن بھی یہی بنے گا۔ اس لیے ہماری آواز آج اس کے خلاف اٹھے گی، جس طرح کہ دیگر حضرات بھی اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، ہم بھی اپنا حصہ ڈالنے کے لیے اس کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں۔ تو اس سے متعلق تھوڑی باتیں، پھر قرآن و سنت ہمیں کیا کہتا ہے، اور پھر کہ پاکستان کس وجہ سے بنایا گیا ہے، اس کے نتائج کیا ہوں گے، اب ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، ان چند گوشوں کو میں واضح کروں گا۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، غیرت اور حیا یہ دو دین کے لیے گویا کہ ستون ہیں۔ اسلام بندے کا کتنا مضبوط ہے، دین بندے کا کتنا مضبوط ہے، یہی دو چیزیں پتہ بتاتی ہیں۔ اگر انہی دونوں چیزوں کو ختم کر دیا جائے تو یہ بندہ دین اسلام کے اندر کمزور ہو جائے گا، اس بندے کا گویا کہ اسلام کوئی نہیں ہے۔ اور یہ جو شو لانچ کیا جا رہا ہے، اس کے اندر بے پردگی ہے، مرد و زن کا اختلاط ہے، عجیب عجیب حرکتیں ہیں، ڈیٹنگ کلچر کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور اس کا نام عشق لازوال ہے، اور اس کی میزبان عائشہ عمر ہے۔ لہٰذا دیکھا جائے تو اس شو کا جو نام ہے یہ نام بھی درست نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جو عشق ہے یہ جھوٹا عشق ہے۔ شادی سے پہلے والی جو محبت ہوتی ہے یہ جھوٹی محبت ہوتی ہے، اس کے اندر سچائی اور حقیقت بالکل بھی نہیں ہوتی، اس وجہ سے اسے عشق کا نام دینا درست نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے ساتھ نام رکھا لازوال، کہ یہ اس کے لازوال ہے، لازوال بھی نہیں ہے کہ اس پر زوال کبھی نہیں آئے گا۔ انشاءاللہ ہماری آوازوں سے، دیگر مسلمانوں کی آوازوں سے اس پر زوال آئے گا۔ اور ویسی بھی جو باطل چیز ہوتی ہے، غلط چیز ہوتی ہے، وہ آخر کار مٹ کر ہی رہتی ہے۔ اللہ جل شانہ قرآن کریم کے اندر اس بات کو واضح کرتے ہیں، قل جاء الحق وزهق الباطل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ جب حق آتا ہے باطل چلا جاتا ہے، باطل کی ہوا اکھڑ جاتی ہے، باطل کی ہوا نکل جاتی ہے، باطل حق کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا۔ تو اس کا جو نام رکھا گیا ہے یہ نام بھی درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح عائشہ عمر جو میزبان ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ ان کا نام کتنا خوبصورت ہے۔ ام المؤمنین صدیقہ بنت صدیق، حضرت امی عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر ان کا نام ہے۔ تو اس جیسے کام کے میزبانی کرنا یہ آپ کے لیے درست نہیں ہے۔ آپ کسی نیک کام کے لیے معاون بنیں، خود بھی نیک کام کریں، دوسروں کو بھی نیکی کی طرف راغب کریں، اپنے نام ہی کا کچھ لحاظ کر لیا جائے تاکہ آپ نیکی کو پروموٹ کرنے والی ہوں، نہ کہ گناہ کو اور برائی کو پروموٹ کرنے والی ہوں۔ اب آتے ہیں کہ قرآن کریم ہمیں کیا سبق دیتا ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک یہ برائی ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، برا راستہ ہے۔ اس لیے صرف زنا کہا جاتا کہ زنا نہ کرو تو یہ اور بات تھی، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اس سے مطلب یہ ہے کہ جو دوائی زنا ہیں، آپس کے اندر لمس ہے، چونا ہے، چمٹنا ہے، بوس و کنار ہے، دیگر ایسی چیزیں جو دوائی زنا میں سے آتی ہیں، زنا میں سے نہیں آتی۔ اور اگر ابتداءً دیکھا جائے تو بے پردگی،
مرد کی آنکھوں کا اٹھ جانا، عورت کا بے حجاب ہو جانا، یہ دونوں چیزیں بھی دوائی زنا میں سے آتی ہیں، اس لیے کہ اس کے بعد آگے کام شروع ہوگا، آپس کے اندر ملاقاتیں ہوں گی، آپس کے اندر باتیں ہوں گی، اور پھر اس کے اندر جو ڈیٹنگ کلچر کو پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ آپس کے اندر بغیر نکاح کے رہا جائے، آپس کے اندر ایک دوسرے کو سمجھا جائے، ایک دوسرے کو پہچانا جائے، تو اس کے کئی سارے نقصانات ہیں۔ قرآن و سنت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، ایک حصہ ہے، تو حیا انسان کے اندر ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح اللہ جل شانہ نے جہاں پر مومنین کی صفات کو گنوایا ہے تو وہاں پر یہ بھی صفت گنوائی گئی ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو اس سے پہلے مومن کو حکم بھی ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ مومن کو چاہیے کہ اپنی آنکھوں کو بھی جھکائے، اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت کرے۔ جب آنکھوں کی حفاظت نہیں ہوگی تو پھر شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ایسی چیزوں کو روکا جانا چاہیے جو ہمارے سوشل میڈیا پر آ کر ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں، ہماری نسلوں کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں، ان کے ذہنوں کے اندر یہ گند بھرنا چاہتے ہیں، اور غیر مہذب اقوام کی یہ جو تہذیب ہے یہ ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے اس کو روکا جانا چاہیے، اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے تاکہ یہ یوٹیوب پر نشر نہ ہو۔ اس کے علاوہ یہ کسی اور چیز پر نشر نہیں ہو رہا، صرف اس پلیٹ فارم پر یہ آ رہے ہیں کہ یہ آن لائن چلتا ہے تو ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہوگا، لیکن بحمد اللہ تعالی جب تک ہم موجود ہیں، ہمارے جیسے مسلمان موجود ہیں، اس کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں گے، آپ کو یہ کھلم کھلا بے حیائی کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تو دوسری بات یہ تھی کہ قرآن و سنت اس کی اجازت نہیں دیتا۔ نمبر 3، جو پاکستان بنا ہے یہ پاکستان کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر بنا ہے۔ ہمارے اکابر علماء دیوبند نے، اسی طرح عوام نے جو قربانیاں دی ہیں وہ اس لیے قربانیاں نہیں دی تاکہ یہ ملک بنے، اس کے اندر فحاشی اور یعنی ہو، اس کے اندر بے حیائی کو پھیلایا جائے، اس کے اندر بے غیرتی ہو، اس وجہ سے انہوں نے قربانیاں نہیں دی ہے، بلکہ صرف اسلامی اقدار کی حفاظت کے لیے انہوں نے قربانیاں دی ہیں کہ اسلامی اقدار، اسلامی تہذیب غالب ہو، وہاں پر اسلامی قوانین کو نافذ کیے جا سکے، عدل و انصاف کا بول بالا ہو اور اسلامی قوانین نافذ ہو، شرعی عدالتیں قائم ہوں، ان کے اندر قاضی فقہ کے مطابق عمل کرنے والے ہوں، فقہ کے مطابق فیصلے کرنے والے ہوں، جو کہ قرآن و سنت سے ماخوذ ہے۔ لہٰذا یوں پاکستان کے اندر رہ کر بے حیائی کو پروموٹ کرنا، بے حیائی پھیلانا، دیگر اسی طرح پلیٹ فارم ہیں تو ان پر سے بھی بے حیائی کو ختم کیا جائے، اور یہ جو اس پر اب نئی بے حیائی پھیلائی جانے کی کوشش کی جا رہی ہے اسے تو فی الفور روکا جائے، اس لیے کہ پاکستان اس لیے نہیں بنا ہے۔ جب ہندوؤں نے اور مسلمانوں نے انگریز کے تسلط سے آزادی حاصل کر لی تھی، اب مسلمانوں نے ہندوؤں کے تسلط سے جو آزادی حاصل کی ہے وہ فقط اسلامی اقدار کی حفاظت کے لیے کی ہے، اور یہ جو چیزیں ہیں یہ ہماری اسلامی اقدار کو، اسلامی تہذیب کو مٹانے والی ہیں، ختم کرنے والی ہیں، اس لیے ان جیسی چیزوں کو ہم پروموٹ نہیں کر سکتے، ان جیسی چیزوں کو اپنے آپ سے دور رکھنا چاہیے، اور اسی طرح اپنے نسلوں کی حفاظت بھی کرنی چاہیے۔ آخری بات کہ اب ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے ہم گھروں کے اندر بچوں کی تربیت کریں، گھروں کے اندر بیٹیوں کی تربیت کریں، انہیں یوں سوشل میڈیا پر بے حیائی دیکھنے سے بچائیں، بلکہ جو کم عمر بچے ہیں، بچیاں ہیں، انہیں موبائل نہ تھما دیے جائیں، ان کے ہاتھ میں جب موبائل آتے ہیں تو وہ بے حیائی دیکھتے ہیں، بے حیائی کو پھیلاتے ہیں، ان کے ذہن خراب ہوتے ہیں، پھر آخرکار والدین کی عزت خاک میں مل جاتی ہے، یہ بچہ اور بچی تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، تو ہماری نسلیں بھی تباہ ہو رہی، ہماری عزتیں بھی خراب ہو رہی ہیں۔ اس چیز سے بچنے کے لیے ہمارے گھروں کے اندر پاکیزہ ماحول ہونا چاہیے، ہمیں اپنے بچوں پر کڑی نظر رکھنی چاہیے، ان کی تربیت کرنی چاہیے، ان کو موبائل سے بچانا چاہیے تاکہ کل کو ہماری عزت خراب نہ ہو۔ اسی طرح جو اسکول ہیں،
کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، مدارس ہیں، ان کے اندر بھی بچوں کی تربیت کی جائے تاکہ جو نوجوان اس جگہ سے فارغ ہو کر نکل رہے ہیں تو ان کے ذہنوں کے اندر حیا ہو، ان کے دل کے اندر اسلام کی عظمت ہو، اسلامی اقدار، اسلامی تہذیب ان کے دلوں کے اندر رچی بسی ہوئی ہو، تاکہ وہ اسلام کے خلاف کوئی کام پسند نہ کریں، اور اگر کوئی اسلام کے خلاف کوئی کام کرتا ہے، شریعت کے خلاف کوئی کام کرتا ہے تو وہ اٹھ کھڑے ہوں، چاہے کوئی علماء میدان کے اندر آئیں، بلکہ ان جیسے لوگوں کو بھی اسلام سے محبت ہونی چاہیے، اسلامی اقدار سے محبت ہونی چاہیے، قرآن و سنت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے محبت ہونی چاہیے۔ ان کے دفاع کے لیے یہ خود نکلے، ان پر پرچے کرائیں، FIR کٹوائیں یا دیگر جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے ذریعے بے حیائی کو روکیں اور یہ خود آگے آئیں، تو اس طرح ہمیں ان کی تربیت کرنی ہوگی۔ باقی نتائج آپ کے سامنے ہیں۔ ایسی چیزیں جب دنیا کے اندر عام ہوتی ہیں، مسلمان اقوام کے اندر عام ہوتی ہیں، پھر اللہ کے عذاب آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جو بھی زمین کے اندر، خشکی کے اندر، تری کے اندر فساد مچتا ہے یہ انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ آج کہیں پر زلزلے ہیں تو کہیں پر سیلاب کی موجیں بستی کی بستی کو اجاڑ کر چلی جا رہی ہیں، تو یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ بھائیو دوستو، اللہ کا عذاب مزید نہ آ جائے اس لیے ایسی حرکات سے باز آ جائیں۔ اس سے پہلے مسجدوں کو گرایا گیا، دیگر خرافات کی گئی، دیگر گناہ، جرائم ان کا ارتکاب کیا گیا۔ اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ عذابات آئے ہیں کہ کہیں زلزلہ آیا، کہیں سیلاب آئے، کہیں پر کیا، کہیں پر کیا، یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے عذابات ہیں۔ انسان کو آنکھیں کھولنی چاہیے کہ اللہ جل شانہ مزید عذاب بھی بھیج سکتے ہیں۔ یہ انسان کا وجود ہی اپنا نہیں ہے، انسان کا وجود اللہ کے پاس امانت ہے، تو اللہ نے جن احکامات کو اتارا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے وہ احکامات واضح کیے ہیں، تو انہیں کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کی جائے، انہیں اپنی زندگی کے اندر لانے کی کوشش کی جائے۔ انفرادی اور اجتماعی زندگی کے اندر اللہ جل شانہ کے احکامات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو نافذ کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ ہم اپنی آئندہ نسلوں کو بچا سکیں، اپنے آپ کو بچا سکیں۔ اس کے خلاف خوب آواز اٹھائیں، اس ویڈیو کو بھی مزید آگے شیئر کریں تاکہ جیسے آپ کو فائدہ ہوا ہے دیگر لوگوں کو بھی فائدہ ہو۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ کو حیا والی آنکھیں نصیب فرمائے اور بے حیائی سے ہمیں، ہمارے خاندان کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے ملک کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔